إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ضرورت و تعلم الدین، دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس قدر عبادات ہم پر فرض قرار دی ہیں اور ان کی ترغیب دلائی ہے، ان میں سے اہم ترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو وہ کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے تحت یہ عنوان قائم کیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ، پہلے علم کا ذکر کیا، اس پر عنوان قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے یا کوئی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک کسی کے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک کسی کے پاس معرفت نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی کام جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ وہ ہمیں ہمارا جو مقصد اصلی ہے انسان کی تخلیق کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ جن و انس کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ عبادت کے طریقے ہمیں سکھائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، وہ ہمیں عقیدہ سکھائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ کا جب اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور ان کا مشن ذکر کیا، اور اسی طرح سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرائض اور مشن کا تذکرہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا، یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے۔ اس لیے کہ یہ علم، اس کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ان سے پوچھئے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ برابر ہیں؟ نصیحت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے ان کو درجات میں بلند کرتے ہیں، ان کے درجات اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ بلند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کو زیادہ طلب کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ صرف اور صرف علم ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت کے تحت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، علم مزید کا طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفع مند علم کا سوال کرو، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ طلب کرو کہ اللہ ایسے علم سے بچائے جو نفع مند نہ ہو۔ اور یہ دعا ہمیں سکھائی، فجر کی اذکار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تو اس سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں، ایسے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب بھی دلائی اور ہمیں دعا کرنے کا حکم بھی دیا کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ یہ کیوں ہے اور اس کی اتنی اہمیت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انسان اللہ رب العزت کی نازل کردہ تعلیمات، کتاب و سنت، جس کو علم شرعی کہا جاتا ہے، جس کا سرچشمہ اور ماخذ قرآن و حدیث ہے، اس کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے بندے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کر سکیں۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس نے نماز پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا چاہیے، طہارت کے مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، باقی عبادات کس طرح سر انجام دینی چاہیے، یہ وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مرد کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے انبیاء علیہم الصلوۃ کی اس میراث علم، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی دو حیثیتیں بیان کی ہیں، اور یہ انبیاء علیہم الصلوۃ کی میراث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہم الصلوۃ دنیا میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کا ترکہ دنیا کی دولت نہیں ہوتی۔ انما ورثوا العلم، انبیاء علیہم الصلوۃ کی میراث علم ہے، اور علم بھی علم دین، اور فرمایا فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جو دین کا علم حاصل کر لیتا ہے وہ بہت سارا نصیب اور وافر حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے کہ وہ علم جو ہر انسان کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، جس کا سیکھنا ضروری ہے اور فرض عین ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کی ترغیب دلاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہترین خواتین انصار کی خواتین ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرنا، دین کے علم حاصل کرنے میں وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، کسی قسم کی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا تعلق ہماری دنیا کی کامیابی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ بھی ہے۔ اور آپ ذرا اندازہ فرمائیے، جس آدمی نے سیکھا نہیں، اس کے پاس علم نہیں، اس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ سیکھتا بھی نہیں، تو آپ بتائیے کہ وضو جو نماز کے لیے شرط ہے، اس کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کی نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی؟ اس کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اس کو طہارت حاصل ہوگی؟ اس کو نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اس کی نماز اللہ رب العزت قبول کرے گا؟ اس لیے یہ وہ مبادیات ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور علم کی دوسری قسم، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کسی عمر میں بھی، یعنی علم حاصل کرنا جو بنیادی علم ہے، جو فرض عین ہے، کسی عمر میں بھی انسان کو اللہ سمجھ دے دے تو اس کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دین کا علم سیکھنا چاہیے، اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی شرما جاتا ہے، استحیاء محسوس کرتا ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، دو قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک ہچکچاہٹ محسوس کرنے والا، شرم محسوس کرنے والا، پتہ بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، کہ میں اگر پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے اس کو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا، اتنی بڑی اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں ہوتا، یہ آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مستکبر، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ متکبر، وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کو پتا ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے،
اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کا مجھ سے حساب لینا ہے۔ وہ سیکھتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ مجھے صحیح طریقہ عبادت مل جائے، مجھے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے معلومات میسر آ جائیں۔ وہ اس کے لیے جمعہ کے ایسے خطبے تلاش کرتا ہے جہاں اس کو سمجھ آتی ہو، جہاں دین کے کتاب و سنت کی تعلیمات دی جاتی ہوں، وہ ایسے دروس میں شرکت کرتا ہے، وہ ایسی جگہ مدارس میں داخلہ لے لیتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبے میں جہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، وہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا علم، اس کا معنی کیا ہے، یہ کس سے سیکھنا چاہیے، جو دین کا علم سیکھنے میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو کیا نقصان لاحق ہوتا ہے، اور جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا کیا فوائد میسر آتے ہیں۔ بالاختصار ان باتوں پر میں ان موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو دین کا ایک علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، عقائد کا علم، طہارت اور وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، عبادات، نماز روزے کے مسائل، اور اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل، صاحب اموال ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، یہ تمام چیزیں جو آدمی اس سے، اور جو پہلی چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ نماز، طہارت، یہ عقائد، ہر مسلمان کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے رب کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان باتوں کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ تعلیمات نازل کی، تو وہ آدمی ساری عمر اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریہ اور عقیدہ رکھے تو نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہے، نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہوگی۔ وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کتنا بڑا اس کا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ علم حاصل کرنا، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بچپن سے دلانی چاہیے۔ اور پہلے یہ دور تھا، آج کل تو یہ حالات ہی عجیب ہو گئے ہیں، پہلے بچوں کو اسکول سے پہلے مسجد میں بھیجتے تھے تاکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، دعائیں یاد کریں، نماز کے طریقے یاد کریں، عقائد سیکھیں، دین کے احکام سیکھیں، بعد میں اسکول بھیجتے تھے۔ لیکن آج دنیاوی علوم کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم، پیسہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی علوم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم مولوی صاحب کو، ایک قاری صاحب نے ایک دفعہ مجھے شکایت کی، کہنے لگا جی میں 1 مہینہ پورا بچوں کو پڑھاتا ہوں، گھر جا کر 5 دینار دیتے ہیں مجھے بچے کے، لیکن وہ بھی کبھی کہتے ہیں قاری صاحب آپ تو اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں نا، اس دفعہ گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم دلوانے والے کے لیے، اور ادھر ایک سبجیکٹ کے 60 70 100 دینار دیتے ہیں جو دنیاوی علوم ہیں ٹیوشن کے، تو ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اس کو کیا اہتمام دیا۔ دوسرا علم کی دوسری قسم جو فرض کفایہ ہے، وہ یہ ہے کہ احکام کی تفاصیل فتویٰ دینے کے لیے، تفاصیل بتلانے کے لیے، یہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں۔ یہ چند لوگ اگر آپ کے علاقے سے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے شہر سے سیکھ لیں، آپ کو جو مسئلہ نہیں آتا آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو کافی ہے۔ لیکن اگر پورے علاقے، پورے شہر میں کوئی بندہ بھی دین کا علم نہ سیکھے تو پھر سب گناہ گار ہوں گے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلے، اور وہ علم سیکھ کے آ کر اپنی قوم کی اصلاح کریں، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، شاید قوم نصیحت حاصل کر لے اور اپنی نجات کا سامان پیدا کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو آدمی دین کا علم حاصل نہیں کرتا، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنا وقت دنیا میں جو زندگی اللہ نے دی ہے برباد کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور چھوڑو جی یہ ملا مولانے ان کا یہی کام ہے، اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے، آپ اس حدیث پاک پہ غور کیجئے۔ ان معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کرتے ہیں، وہ دین سیکھتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس حدیث کے تحت بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو دین کا علم سیکھنے سے اعراض کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، حدیث پاک بتلاتی ہے کہ لم یرد اللہ بہ خیرن، کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے۔ اس لیے جو لوگ پہلے علم نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرات کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ دوسرا حصہ حدیث کا، دوسری حدیث انہوں نے نہیں سنی تھی، اس لیے ان کی عادت تھی کہ وہ نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرتے لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، کسی نے کہا حضرت جی آپ نے وہ حدیث سنی ہے جو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں؟ کہا کون سی حدیث؟ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتا ہے پھر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، دفن کرنے کے بعد واپس آتا ہے، اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ دوسرا حصہ کہتے ہیں اچھا یہ حدیث ہے، ایک صحابی کو بھیجا، ایک ساتھی کو بھیجا، ایک شاگرد کو کہ جائیے اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تصدیق کر کے آئیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ جب وہ شخص گیا اور اماں جان نے کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے، صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس نے واپس آ کر بتایا حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے صحن میں بیٹھے تھے اور کنکریوں کا فرش تھا، ان کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، افسوس کے ساتھ زمین پہ زور سے کنکریاں مار کر کہنے لگے لقد فرتنا قراریط کثیرا، ہم نے بہت سارے قرات ضائع کر دیے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنا اجر و ثواب ہم نے ضائع کر دیا، افسوس کرنے لگے اس بات پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے مصلی پہ تھی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سورج نکلنے کے بعد آپ واپس آئے تو وہ وہاں ہی بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ابھی تک بیٹھی ہیں صبح سے؟ جی میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد قلت بعدک 4 کلمات، میں نے آپ کے بعد 4 کلمات کہے ہیں، آپ جو صبح سے لے کر اب تک ذکر کر رہی ہیں نا، ان کا ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ ان سے زیادہ وزنی ہے۔ پھر آپ نے ان کو بتایا وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ سیکھا کہ صبح سے لے کر اب تک جب یہ پتہ چلا تو ان کلمات کو کہنا شروع کیا۔ تو جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنا اجر و ثواب انسان
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے وہاں سے آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں، مکمل حج اور عمرے کے برابر۔ اب دیکھیے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے یہ حدیث نہیں سنی، جب یہ سن لی، جب بھی عمل کر لیں، ان کے سامنے ایک چیز موجود ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جس کو نہیں معلوم، جو ایسی مجلس میں آتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، تو کتنا نقصان کرتا ہے، کتنا خسارہ کرتا ہے اپنا۔ علم شرعی سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، اور اس کی ترغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ ایسی مجلس ہے قرآن پاک سیکھنے کی اور سکھانے کی، حدیث پاک سیکھنے اور سکھانے کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اگر بیٹھتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں، وہاں بیٹھ کر وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ایسی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے ہاں فرشتوں کے ہاں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس مجلس۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ آپ بعض اوقات مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، کچھ صحابہ کرام نوافل ادا کر رہے ہوتے، کچھ دین پڑھ اور پڑھا رہے ہوتے، احادیث ایک دوسرے کو سن اور سنا رہے ہوتے، قرآن پاک ایک دوسرے سے سن رہے ہوتے یا سکھا رہے ہوتے، تو آپ ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، پڑھ اور پڑھا رہے ہوتے تھے۔ اس لیے کسی نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ نفلی عبادت کرنا افضل ہے، اکیلے نفلی عبادت کرے انسان، یا کہ دین کا علم حاصل کرنا افضل ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا افضل ہے، کیونکہ نفلی عبادت جو شخص کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے وہ دوسرے کو بھی سکھاتا ہے، اور اس کا فائدہ اس وقت تک اس کو مرنے کے بعد بھی رہتا ہے جس کو وہ علم سکھاتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ علم جہاں تک پڑھا اور پڑھایا جاتا رہتا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا وہ علم جو سکھاتا ہے اور اس سے لوگ آگے استفادہ کرتے ہیں، اس کا بھی اس کو مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، ان کو آگے پہنچاتا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کا چہرہ پر رونق بنائے، تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثاً، جو میری حدیث کو سنتا ہے، فحفظہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے، فبلغہ، اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک بڑا عبادت گزار ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور دوسرا دین کا علم حاصل کرتا ہے، طالب علم ہے، ان میں کون افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کے بارے میں جاننے والا، دین کا عالم یا دین کا طالب علم، وہ اور ایک عابد و زاہد جو صرف عبادت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے میری مثال اور تم میں سے ایک ادنا شخص کی مثال۔ عالم کی مثال آپ نے فرمایا کہ کفضلی علی ادناکم، جس طرح ایک عام مسلمان پر اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ایک عابد پر عالم کی فضیلت ہے جو دین کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کن عالما او متعلما فلا تکن ثالثا فتہلک، یا عالم بن کے زندگی گزارو، دین کا علم سکھانے والے،
یا دین کا علم سیکھنے والے بن کے زندگی گزارو، تیسرے دنیا دار نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے اور اپنا خسارہ اور نقصان کر بیٹھو گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں یہ فائدہ بھی ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں اگر کوئی ڈرتے ہیں، خشیت الہی کا جوہر جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کو جان کر وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حرام کو جان کر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ علم ہی نہیں ہے تو اس کو وہ جو بھی کرتا رہے اس کو وہ اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کسی عمر میں بھی نکلے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس میں علم سیکھتا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے بدلے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کا تعلق ہماری نجات کے ساتھ ہے۔ دین اللہ رب العزت نے اسی لیے نازل کیا ہے، قرآن و حدیث اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم پہ نازل کیے ہیں، وحی الہی اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور اس وقت تک عمل کرنا ناممکن ہے جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے۔ جتنا کسی کو میسر آئے، یہ نہیں کہتے کہ آپ فتویٰ دیں، آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اسی کام میں لگ جائیں، اپنے ٹائم وقت، یہ بھی عبادت ہے، اپنے کاروبار اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر دین کا علم حاصل کرنا جو ضروری ہے انسان کی نجات کے لیے، اس کے لیے ضرور محنت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اور ہم دین کا علم حاصل کریں جو ہمارے لیے نفع مند ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہو، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، بازار میں دیکھا لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، فرمانے لگے تم یہاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو، مسجد نبوی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ دنیا دار لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے کہ یہ تو سودا تو بعد میں بیچ لیں گے، وہاں جو تازہ فریش چیز ملتی ہے وہ تو لے لیں، بھاگے آئے مسجد میں، ادھر ادھر گھومے، کچھ نہیں تقسیم ہو رہا۔ وہاں کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، کچھ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، کچھ احادیث پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ پھر واپس بھاگ کے کہنے لگے حضرت جی وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ فرمانے لگے ما رہی تم نے کیا دیکھا مسجد نبوی شریف میں؟ کہنے لگے جی وہاں تو لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ تمہیں ہدایت دے، یہی تو نبی علیہ السلام کی میراث ہے، یہی تو وراثت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس وراثت میں سے حظ وافر اور وافر مقدار میں حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس دور سے ڈرایا اور متنبہ کیا کہ قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دین کا حقیقی علم اٹھا لیا جائے گا۔ ویثبت الجہل، اور جہالت عام ہوگی۔ ویشرب الخمر، شرابیں عام پی جائیں گی۔ اور وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا اور بدکاری عام ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ کیسے علم اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لے گا، کتابیں ختم ہو جائیں گی، یہ نہیں، بلکہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد،
اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، حقیقی علماء، دین کا حقیقی علم رکھنے والے وہ فوت ہوتے جائیں گے اور اس طرح علم اٹھتا جائے گا. حتیٰ اذا لم یبق عالما، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، نیک لوگ، علماء، حقیقی علماء دنیا سے چلے جائیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنے ممبر و محراب پر بٹھائیں گے اور مسند پہ بٹھائیں گے، فتویٰ دیں گے. تو فرمایا فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا، وہ فتوے دیں گے ایسے ایسے، بغیر علم، علم کے بغیر، جہالت کی بنیاد پر فتوے دیں گے. فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر کس کس قسم کے فتوے آ رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے مصدر سوشل میڈیا نہیں ہے، اتنا جھوٹ وہاں چل رہا ہے. حدیث من گڑت ہوتی ہے، آگے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے. یا ایسے لوگ مسند علم پر بیٹھے ہیں جو اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں ڈرایا. اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے سلف الصالح کے فہم کے مطابق، کہ جو اس کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ اکرام نے اپنی امت کو سکھایا. اس لیے ایسے ایسے لوگ، جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. آج یہ صورتحال بن چکی ہے. ایسے ایسے فتوے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کا یہ مطلب، قرآن پاک کا یہ مطلب، حدیث پاک کا یہ مطلب آج سے پہلے تو سلف صالحین نے کسی نے بیان نہیں کیا. اور علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا زمن بر ملا و صوفی سلامے کہ پیام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاندار حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. اس لیے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ جو دین کا علم ہے یہ دین ہے، عین دین کا علم حاصل کرنا. فانظروا امن تاخذون عنہ دینکم، یہ دیکھو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو. جس کا اپنا عقیدہ خراب ہے، جو خود قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا، وہ آپ کو کیا سمجھائے گا. علم سیکھتے وقت اس کے مصدر کو دیکھو. قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء ربانیین جو حقیقی علم رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، تو تب جا کر ہمیں یہ علم حاصل ہوگا. اور اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی قسم کی گمراہی اور فتنے سے محفوظ فرمائے. بہت سارے فتنے ہیں جو متقدمین کو، صحابہ اکرام کو، علماء کرام کو استغفر اللہ معاذ اللہ غلط قرار دے کے ایک اپنا نیا مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. ایسے فتنوں سے انسان کو متنبع رہنا چاہیے اور ہر سنی سنائی بات اور ہر پوسٹ جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو جائے، آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ واقعی صحیح ہے. وگرنہ جس نے پہلے غلط پوسٹ کی اور غلط مسئلہ بیان کیا، آپ نے اس کو بغیر تحقیق کے آگے شیئر کیا تو جرم کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. اور جس نے کوئی ایسی بات کہی جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور کہا یہ حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں وارننگ دے دی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا من قذب علی متعمدا، اور ایک روایت میں من قال علی ما لم اقل، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا، وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح حقیقی علم دین عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. بھائی کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ممانی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. بھائی احسان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے دوست حماد، ان کو گردوں کی تکلیف ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے بھی. ہمارے ایک اور بھائی ہیں بڑے پیارے محترم، ان کو بھی گردوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی. اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اغفر للمسلمین المیتین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی غزہ و فلسطین وفی کل مکان اللہم انصرہم نصرا عزیزا اللہم علیک بالیہود ومن عاونہم اللہم علیک بہم فإنہم لا یعجزونک اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر.